يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں چلنے کے لیے دو پاؤں عطا کیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل دماغ عطا کیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سننے کے لیے دو کان عطا کیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ مدثر کی چند ایک آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یاد رکھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر روز دن میں 5 مرتبہ فرض کی۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ جو صاحب استطاعت اس کے اوپر وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، حج صاحب استطاعت، مگر نماز دین اسلام کا وہ فریضہ ہے جو امیر پر، غریب پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، بوڑھے پر، جوان پر، مسافر پر، حتیٰ کہ جہاد کرنے والے مجاہد پر۔ گولہ بارود چل رہا ہے، تیروں کی بچھار ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھ۔ یہ وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتے ہیں، اے حضرت انسان، جس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی 2 آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، وہ رب یہ پسند کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا، اسلام قبول کرتا، شہادتین کے اقرار کے بعد، کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ بولے ایک مرتبہ، شہادتین کے اقرار،
اسلام کا اولین فریضہ، اسلام کا سب سے پہلا حکم جو اس بندہ مومن کو سکھایا جاتا تھا، جس کی تعلیم دی جاتی تھی، وہ نماز۔ کتنے ہی لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھتے، آپ بتاتے، اور پھر شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کی اہمیت بتاتے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول سکھاتے انہیں نماز کو، نماز اس طرح سے پڑھنی۔ کیا ہم بحیثیت ایک باپ کے، اگر ایک خاتون سن رہی ہے تو وہ بھی سنیں، کیا بحیثیت ایک ماں کے میں اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں؟ پڑھیں گے، اتنے نمبر آئیں گے، آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی، آپ ہماری عزت کا باعث بنیں گے، ساری چیزیں بتاتے ہیں، پوری تمہید باندھتے ہیں۔ نہیں بتایا جاتا، اگر بتایا بھی جاتا ہے تو اس طرح نہیں بتایا جاتا جو اس کا حق تھا، نہیں بتاتے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تمام اسلام کے احکام اوپر سے نیچے اتارے۔ پتہ نا آپ کو، اسلام کے سارے احکام اوپر سے نیچے۔ جب نماز کے دینے کی باری ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا۔ وہاں یہ تحفہ معراج نماز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، 50۔ بھلے ہو موسیٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے کہا کہ بہت مشکل کام تھا۔ اللہ کے رسول بار بار مرتبہ گئے، بارہا مرتبہ گئے، 5 رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ ایک مرتبہ پھر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یار ہمیں اپنے نبی کا بھی حیا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اب مجھے اپنے پروردگار کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکی۔ وہ اللہ کے بندو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میچ کی سکرین دیکھنے والوں، فیس بک کو دیکھنے والوں، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والوں اور ڈرامے دیکھنے والے تجزیہ نگاروں، چائے کے ہوٹل پہ 2 گھنٹے گپوں میں ہانکنے والوں، کس منہ سے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوئے؟ کس منہ سے ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں؟ گھروں کے گھر، محلوں کے محلے بے نماز۔ دیکھ لیں آپ کیا ریشو ہے۔ میچ لگا ہو تو کتنی گہری نظریں ہیں۔ رات 11 بجے بھی ہوٹلوں پہ بڑی بڑی سکرینیں لگی ہیں، بیٹھے نہ ہوٹل والا کہتا ہے بھائی کب منگوایا تھا تو 2 گھنٹے لا تو کہتا چلو رونق بڑی ہے، لگا رہے تو شغل ہی سی۔ نہیں کہتے نا نماز کے لیے کوئی نہیں کہے گا، دوست کے کہنے پہ چلا جائے گا۔ یار انڈین میچ کہ قرآن میں لکھا ہوا انڈین میچ ہو گئے، دیکھو سارے بات جماعت پہ کے قرآن میں لکھا ہوا کہ کہاں لکھا ہوا؟ اس کو اہمیت کیوں ہے اتنی؟ اور جو حکم اللہ نے اپنے نبی کو نیچے سے اوپر بلا کے دیا، اللہ اکبر۔ نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا گیا ہیں یہ 5 ہیں، یہ 5 مگر ان کا اجر 50 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ کے ہاں قانون تبدیل نہیں ہوتا، اے محبوب آپ کے آنے جانے کی وجہ سے میں نے اپنے حکم کو تبدیل کر دیا۔ ہیں یہ 5 مگر ان 5 کا اجر 50 کے برابر ہے، 50 کے برابر۔ ہمیں 5 روپے رعایت آٹا ملے نا، 20 کلو کا آٹا، 5 روپے رعایت، لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فلاں سٹور والا اتنا نہیں سوچ رہے کہ میں 100 روپے کا، 200 روپے کا، 300 روپے کا پیٹرول لگا کے
چلے پیٹرول کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں. دنیا وقت یہ ٹائم جو دنیا کی کسی منڈی میں بکتا نہیں ہے نا، یہ ٹائم میں لگا کے 5 روپے کی بچت کر. اللہ اکبر. اور نماز ایسے ٹائم ہی کوئی کھاتا ہی کون نہیں نماز دا. اللہ اکبر. کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کبھی سوچا؟ عن المجرمین، اور مجرموں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر. جہنم میں جانے کے بعد پہلا اپنا جرم کیا بیان کر رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ بات دل کی تختی کے اوپر لکھ لو. کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی کس مسلک کے ساتھ تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. آج ہم مسلکوں پہ، سیاسی جماعتوں پہ ہیں اور لسانی تعصبات میں آپس میں گتھم گتھم، یہ نہیں پوچھا گیا. اہل حدیث تھے، ارے دیوبند تھے، بریلی سے تعلق تھا، اہل سنت والجماعت سے تعلق تھا، کس سے تعلق تھا؟ آج ہم ان باتوں پہ لڑ رہے ہیں. یہ پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. کیا وہ لوگ تھے. حریث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے اچھے بندے کی سنگت عطا کر، مجھے اچھے دوست کی سنگت عطا کر. تو میرا اٹھنا بیٹھنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. واہ نصیب ہے حریث بن قبیصہ، تیرے کیا نصیب ہے تیرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ ہم تک پہنچانے والے، تجھے اس کا ساتھ نصیب. کہنے لگے پھر ایک دن میں نے اسے کہا وہ حدیث کو ذرا سناؤ جو تم نے بڑی توجہ اور انہماک کی اللہ کے رسول سے سنی ہے، وہ تو مجھے سناؤ. پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق یہ روایت سنی. ان اول ما یحاسب به العبد، بندے سے کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. بندے سے کل قیامت کے دن پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ بولے کس کے بارے میں ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے مزید بھی فرمایا تھا اگر تو یہ نمازیں اس کی مکمل ہوئی تو یہ کامیاب ہو گئے، اور اگر اس کی نمازیں ہی نہ ہوئی فقد خواب و خسرا، یہ ناکام ہو گئے. اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، توجہ سے سنو ذرا اس بات. کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ اس صف میں کھڑے ہو جائیں. ہماری نمازیں مکمل ہیں، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، فجر نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی. ٹھنڈ بہت ہے، سردی بہت لگتی ہے. بندہ یہاں سے جاتا ہے صبح نوکری کرنے کے لیے، ہری پور سے نکلتا ہے صبح 6 بجے، ابھی فجر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، اور کامرے میں آتا ہے نوکری کرنے کے لیے. سخت سردی میں منڈی میں چلے جائیں، میری بات پہ یقین نہیں، حضروں منڈی میں صبح فجر کے ٹائم کتنا رش، ناشتہ بھی نہیں کیا. ایک بولی کتنے میرے تو مس نہ ہو، بول نہیں رہا ہے. اور اللہ کے ہاں آنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کے پاس آنے کا ٹائم ہی نہیں، اور اللہ کے گھر آنے کا وقت ہی نہیں ہے. کہاں پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ ملک صاحب کی طرفوں، چودھریوں کی طرفوں دعوت آئی. تو ہمیں پتہ ہے پھر چودھریوں کی دعوت کیوں ٹھکرایا جا سکتا، اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام کو دھتکارتے ہو. پوچھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پوچھیں کسی بندے سے یار مسجد میں نظر نہیں آتا، ٹائم نہیں، کرشب ٹائم ہی نہیں، سردی ٹائم ہی نہیں. اللہ کہاں جانے کا ٹائم ہے؟ قبر میں جانے کا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس پتر. وہ تو چھتر پہن کے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا. اللہ فقد خواب و خسرا، وہ ناکام ہو گیا. اور جس کی نمازیں مکمل ہیں وہ کامیاب.
حضرت علی، حضرت انس بن مالک، ام سلمہ، ان تینوں کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب کوچ کر رہے تھے، جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اور عاشق رسولو، اللہ کے رسول کی آخری وصیت دنیا میں کہتے ہیں میرے ابے نے وصیت کی تھی کہ ساری پراپرٹی وڈے پتر دینا، میں عدالت ہی چیلنج کرتا ہوں ابے دی اس کا، باپ کی لوگوں کی باتوں کو پلے باندھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار، سرور دو عالم، دنیا جہاں کے سردار، وہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں جب تک چل رہی تھی، جب تک چل رہی تھی، اللہ کے رسول یہی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اللہ پیار ہے اللہ کے رسول سے، پیار ہے، پوچھ کے لوگوں سے، ہاں جی پیار ہے۔ نماز پڑھی ہے فجر، اتنی لمبی راتیں، گرمیوں میں بہانے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، رات بڑی چھوٹی، پھر بجلی چلی جاندی کاری صاحب، پھر کی کریے سی جا کے گزر جاندی، این نماز کا ٹائم ہوتا ہے بجلی آندی اسی سو جاندی۔ سردیوں میں کیا بہانے لگاؤ گے اللہ کو، کیا بہانا لگاؤ؟ اللہ نے اسی لیے دیکھ لی موسم تبدیل کر کے رکھا، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی رات مختصر کبھی رات طویل، اس لیے تاکہ میرے بندے ہر قسم کے موسم کو انجوائے کریں، یہ بہانہ نہ لگا سکے۔ اب اللہ نے پوچھ لیا بتا 7 بجے تو عشاء پڑھی ہے، تو فجر 6:05 تھے، 6:15 بجے تو اٹھ نہیں سکے، اور 11 گھنٹے کی رات، 10 گھنٹے کی رات، تو پھر بھی بہانہ کر۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے اللہ؟ ہے کوئی عذر ہمارے پاس؟ اللہ، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اس نماز کی طرف دھیان دیں، اس نماز کی طرف دیں، اور یہ وہ فریضہ ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کیا دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا کہا؟ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا اور میری نسل کو نماز کا قائم کرنے والا۔ کیا یہ دعا جس کی اولاد جوان ہو کے نماز نہیں پڑھتی، کھاتے واش روم کو بھی ٹائم دیتے ہیں، واش روم میں بھی ٹائم لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ، مگر نماز ایسے ٹائم نہیں، توفیق اللہ نے چھین لی ہے نا، اللہ توفیق، یہ بددعائیں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا میں تہجد کے ٹائم اٹھ کے لمبی راتیں 100 مرتبہ اس آیت کا وظیفہ کروں، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، کوئی نہ ابے نو پرواہ نہ ماں نو پرواہ، ہاں روٹی دی فکر، میرا پتر کھائے گا کتوں، میرے پتر دا لباس کیویں دا ہونا چاہیے، میرے پتر دا بیاہ گج وج کے ہونا چاہیے، پیسے پلے ہے نہیں یا نہیں ہے، ادھار لے کے پتر دا بیاہ کر دے، مگر نماز نہیں پڑھتا تو نہیں، ٹینشن نہیں۔ کہاں گئی نماز؟ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ بولیں یہ لفظ عربی جو اللہ کے رسول نے کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ، بولیں ایک مرتبہ الصلاۃ الصلاۃ۔ کوئی عذر ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، اور جن کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، اور جن کو چھوڑ دیں اللہ کہ جو اللہ کے رسول کے کلمہ کو چھوڑ دے، اللہ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امت کو بتا رہے ہیں نماز نماز نماز۔ اللہ اکبر۔ اور 29 پارے کی یہ بھی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، ساری کائنات کے لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، سوائے ان کے جو دنیا میں اللہ کے بلاوے کو قبول نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تشریح ہے، صحابی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان کی کمر کو تختے کا بنا دے گا۔ جاؤ، دنیا میں تم اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کا ٹائم نہیں تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے،
آج تمہاری کمروں کو اللہ تختے کا بنا دے گا، موو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا۔ یہ دعائیں پڑھا کریں خود بھی نمازی بنے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیسے آئے؟ ایک طرف عبداللہ بن عباس ہے، ایک طرف ایک اور صحابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کر رہے، کیسے آ رہے ہیں؟ پاؤں اللہ کے رسول کے زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے قدموں کے نشان زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول مسجد میں آ رہے ہیں۔ اور ساڑیاں تے گوڑے ہی سا ہے، مگر مسیطیں آن کا ٹائم نہیں سڑ۔ میں نے ٹھنڈ لگ دی ہے، میں نے پانی ٹھنڈا ہے، میں نے فلاں بہانے ہی پڑھ۔ وہ اللہ کے بندوں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پڑھو نمازیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول آخری دفعہ جب مسجد میں آئے تو کیسے ہیں؟ امت کو پیغام دیا ہے، اس حالت میں بھی مسجد میں آنا پڑے تو مسجد میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر قدوسی لاہور کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک کالم لکھا اپنے چچا سسر کے بارے میں، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے بارے میں، جو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی۔ کہنے لگے کہ وہ نماز کے لیے آئے، ایک طرف بیٹا اور ایک طرف پوتا۔ میں ڈاکٹر صاحب گھر پڑھ لیں، رخصت ہے نا؟ ہاں، ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں، ہم سارے مفتی ہیں۔ ٹھنڈ بڑی ہے نا، 2 نمازیں اکٹھیاں کر لیں گے، کاری پڑھ لینے، خیر جی ٹھنڈ بڑی پہ۔ اللہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس حالت میں کولے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کولے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک طرف پوتا ایک طرف پتر، مسیطے بیٹھے کرسی پہ بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے رسول کا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث سنا دی، 7 عذر پیش کیے عبداللہ بن ام مکتوم نے۔ کتنے عذر پیش کیے؟ 7 عذر پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں نہیں ہیں، لانے والا کوئی نہیں، گھر دور ہے، اور اندھیرا بہت ہے، اور مجھے حشرات الارض کا خطرہ ہے، درندوں کا خطرہ ہے، درخت بہت زیادہ ہو چکے۔ یہ 7 عذر عبداللہ بن ام مکتوم نے پیش کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذان سننے کا حل سمع النداء، اسے کہا نعم، سچے لوگ تھے نا، ساڑھے جیسے جھوٹے نہیں سن، اسی تے بکواسی لوگ ہیں، جھوٹے بے ایمان لوگ، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس وقت پیدا نہیں کیا، ہم جھوٹے بے ایمان لوگ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں سنتا ہوں، فرمایا لا اجد لک رخصتا، لا اجد لک رخصتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے رخصت نہیں پاتا۔ اللہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، اور کل جہان کے لیے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ۔ مگر کیا کہا؟ اپنے صحابی سے کہا آنکھیں تیری نہیں ہیں، لانے والا تجھے کوئی نہیں، گھر تیرا دور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ گل پیچھے کوئی رہ گئی؟ اچھا، آخری جرم، آخری ان کے اوپر جو فرض جرم لگے گی نا بے نمازوں کے لیے، فرض نماز سے پیچھے رہنے والوں کے لیے، وہ یہ جو آیتیں میں نے خطبہ جمعہ میں پڑھی ہیں، بس وہ بات کر کے میں ختم کروں۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کسی کی سفارش ان کے حق میں ہو ہی نہیں سکے گی۔ 8 قسم کی سفارشیں ہوں گی کل قیامت کے دن، 8 قسم کی سفارش۔ نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، قرآن کے حافظ قاری سفارش کریں گے، صدقہ کرنے والا سفارش کرے گا۔ 8 قسم کی سفارشیں ان کے حق میں معطل۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ اللہ اکبر۔ ان بے نمازوں کے حق میں کوئی سفارش نہیں۔ کتنی بڑی انسلٹ ہے یار، کوئی بندہ جیل میں چلا جائے اور محلے میں کوئی بندہ اس کی ضمانت کرنے کے لیے تیار، اس کو ایسے سمجھ لیں۔ کوئی بندہ جیل میں چلا جائے اور وہ کہتے ہیں نا مچل کے جمع کرواؤ، ضمانت کرواؤ، کوئی خاندان کا بندہ، گھر کے افراد، محلے کے لوگ، کوئی بندہ اس کی ضمانت کرنے کے لیے تیار۔ کتنی بے عزتی ہے اس کی۔ کہتے ہیں رجسٹری ہے کر دی اپنی، پھر مچل کے جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اب اندازہ کر لیں وہ شخص کتنا منحوس ہے۔ اگر ہمارے گھر میں
میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میری بہو ہے یا میری نوح ہے یا میری بیگم ہے، یاد کر لیں وہ منحوس لوگ ہیں جو گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتے. ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو محبت سے سمجھائیں، ان کے حق میں تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعا کریں، یا اللہ ہمارے جیتے جی انہیں نمازی بنا دینا. اور جب ہم دنیا سے چلے بھی جائیں یہ مسجدوں کے عبادت کار ہوں، مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنے والے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں بھی نمازی بنا. ہمارے دل کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. ہمارے کام رک جائیں جب ہم اللہ اکبر کی صدا سنیں، سارے کام پیچھے ہو جائیں اور نماز پڑھیں. اللہ، یہ محبت ہے اللہ کے ساتھ، یہ محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.